محترم بزرگوں، ساتھیوں، اس چیز کی بھی وضاحت ہوئی کہ جو دعوت ہے یہ کوئی کھوکھلی دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عالم بہت بڑا ذمہ دار ہے، وہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی بات کہے جو حق اور سچ کی بات ہے، وہ جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے، من گھڑت قصے کہانیاں واقعات نہ سنائے، اللہ اکبر، اور کوئی بھی علم کی بات نہ چھپائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے لگے تو حدیث بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر افاقہ ہوا، حدیث بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر ہوش میں آئے، حدیث بمشکل بیان کرنے لگے، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، پھر جا کر ان سے ہمت کر کے یہ حدیث بیان ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ 3 طرح کے لوگوں سے سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی، اور یہ 3 وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑائی اعلیٰ اور عرفہ سمجھا جاتا ہے۔ شہید، کہ وہ شہید جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں بڑا دلیر تھا، بڑا بہادر تھا۔ دوسرا سخی، سخاوت کرنے والا، کتنا بڑا عمل ہے، مگر سخی کو جہنم میں سب سے پہلے کیوں پھینکا جائے گا؟ اللہ اکبر، کیونکہ ریاکاری، دکھاوا، کہ اس کا ذہن یہ ہوگا لوگ کہیں بڑا مالدار ہے۔ اور تیسرا قاری قرآن، عالم، کہ جو چاہتا تھا کہ لوگ کے بڑا کمال دا خطیب ہے، واہ واہ کروانے کے لیے، داد وصول کرنے کے لیے، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ ان 3 قسم کے لوگوں کو کہیں گے جو تمہارا دنیاوی مقصد تھا تم نے وہ پا لیا، گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اگر دعوت کا کام بہت بڑا عمل ہے، نیک کام ہے، تو اللہ معاف فرمائے، اگر اس میں کوتاہی کی تو یہ جرم بھی بہت بڑا ہے، پھر معمولی بات نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے، ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ ایک عورت غوث پاک کے مدرسے گئی، غوث پاک سے مراد پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہم غوث پاک نہیں کہتے، میں اس کی زبان سے اسی مطابق کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ ایک خاتون پیر عبد القادر جیلانی غوث پاک کے پاس گئی، کیا دیکھتی ہے کہ غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں، مرغے کا گوشت کھا رہے ہیں، اور ہڈیاں صحیح سالم رکھتے جا رہے ہیں، اور پاس اس عورت کا بچہ جو ان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس عورت کا بچہ پاس بیٹھ کے دال کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خطیب صاحب کہتے ہیں ماں سے برداشت نہ ہوا کہ پیر صاحب اپنی مرغا کھائی جا رہے نے اور بچے نو کہہ رہے نے دال نہ روٹی کھاؤ۔ ماں بول پڑی، او غوث پاک اپی تے تسی مرغا کھائی جا رہے ہو اور بچے نو دال شریف دیتی ہے کہ دال کھائے، اے کیسا انصاف ہے۔ پیر صاحب نے چیریاں ہڈیاں رکھیاں، مرغے دیاں ہڈیاں رکھیاں، پیر صاحب نے کہا اے کرما والی ذرا دھیان تے کر۔ پیر صاحب نے اپنا ہاتھ مبارک ہڈیاں اتے رکھ کے کیا، کم بھی اذنی، میرے حکم نال اٹھ جا، او ہڈیاں اصلی مرغا بن گئیاں۔ اللہ اکبر، آگے نعرے گونج پڑے، او جی ہڈیاں مرغا بن گئیاں۔ غوث پاک کہنے لگے کرما والی، جدو تیرا منڈا اس قابل ہو جائے گا کہ ہڈیاں تو مرغا زندہ کر سکے تے او بھی پھر مرغا ہی کھائے گا، تب تک دال کھائے گا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اندازہ کیجئے محترم ساتھیوں، منبر رسول پر بیٹھ کر، رب کے گھر میں بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آسمان گر کیوں نہیں جاتا، زمین شک کیوں نہیں ہو جاتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم کے ساتھ مردے کو کہتے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم کے ساتھ پرندے میں پھونک مارتے تو کہتے کہ ہے پرندہ بن جا۔ وہ تو اذن اللہ کا الفاظ استعمال کرتے کہ انہاں دے گوشت پاک کہہ رہے ہیں قوم بِإِذْنِ، میرے حکم نہ لوٹ جا، یہ مردہ بن گیا۔ ویسے بات یاد رکھیں، اے جنیاں کرامتاں نے نا، اے ساریاں پہلے دیاں نے، فون کیمرے لگے ہوں گے، اب موبائل ہیں، بتائیں اس دور میں ایسی کوئی ایک کرامت کہیں بھی دیکھی ہو یا سنی ہو؟ کہیں بھی؟ ابھی اس وقت بڑے بڑے پیر زندہ ہیں، جن میں سے ایک وہ بھی ہیں جو جن کے پیروکار سبز پگڑیاں ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، جو آپ لوگوں کو کھیرا کھانے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، کیلا رکھنے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، وہ ابھی زندہ ہے نا؟ ابھی آپ نے کوئی ان کی کرامت ایسی بات سنی ہے؟ جدوں پیر صاحب وہ پردہ فرما کے پھر وہ کہتے کرامتیں نکل گیا کتوں نے، پھر ساریاں کرامتاں پھیلے جو باہر آ جان گیا۔ ایسا ایسا جھوٹ یعنی کہ بھولا جاتا ہے۔ اور محترم ساتھیوں، خطیبوں کے کرتوت آج بیان کرنے ہیں۔ میں نے سر فہرست پہلی بات تو بیان کر دی، آخر میں کچھ ایسے واقعات کی طرف اشارہ کروں گا، آپ نے زندگی بھر سنے ہوں گے، مگر ہے وہ گپ ہیں، بے سند ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جاہل خطیب کیا پہلی کارستانی کرتوت تو یہی ہے کہ وہ ہے ہی جاہل ہے، گمراہ ہے، جس کو قرآن و حدیث کے مسائل کا نہیں علم۔ محترم ساتھیوں، ذرا انصاف سے بتائیے، جو مسائل خود نہیں جانتا، اللہ اکبر، کیا وہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو مسائل بتا سکتا ہے؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے، میں نا ایک بڑی پگڑی والا مولوی دیکھا، لمبی چوڑی داڑھی تھی، اس سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لے، زہار کا مطلب کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے، تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ کہا اس نے غلط ہے، اس کا اسے کفارہ دینا پڑے گا، مگر طلاق نہیں ہوتی۔ مگر کہتا ہے وہ مولوی صاحب نے کہا ہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جس کو خود مسئلے کا پتہ نہیں تو لوگوں کو تو گمراہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج دیکھ لیجئے محترم ساتھیوں، آپ کو اکثر مسجدوں میں بیان کرنے والے وہ ملیں گے، انداز اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہوگا، لیکن علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ دوسری چیز ہے کتمان علم، کہ آج جاہل خطباء کی طرف سے یہ بھی ایک ظلم ہے کہ علم کو چھپایا جا رہا ہے۔ حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس نے علم کی ایک بات بھی چھپائی، ایک بات بھی چھپائی، قیامت کے دن جہنم کی لگام اسے ڈالے جائے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ تیسری کارستانی جاہل خطباء کی طرف سے کہ وہ بہت سی احادیث اور آیات بیان کریں گے، رد و بدل کر دیں گے، کمی پیشی کر دیں گے، ترجمے میں کر دیں گے، یا تفسیر میں کر دیں گے، یا حدیث میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر دیں گے، اور سمجھنے والے سمجھیں گے لگتا ہے ابھی حدیث ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور محترم ساتھیوں، واقعہ یوسف علیہ السلام،
کتنی دفعہ آپ نے سنا، کتنے ایسے خطبات سے سنا ہوگا کہ جو واقعہ یوسف بیان کرتے ہیں 50% قرآن سے اور 50% وہ ہوتا ہے جو گپے ہیں، بے سند باتیں ہیں۔ کیا بتائیں پورے قرآن میں زلیخا نامی عورت کا نام ہے؟ جیرے خطیب بیان کر دینے زلیخا نال شادی ہو گئی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ واقعہ یوسف ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ناول ہے، ایک کہانی ہے، کیسے سٹارٹ کریں گے اور اختتام اس چیز پر ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دی شادی کر کے مولوی صاحب نکاح پر آ کے پھر ممبر تو اتریں گے۔ میں ایک مولوی صاحب نے کیا یار ولیمہ تے رہ گیا، بلا ولیمہ بھی پڑھا دیں دے زلیخا دا ولیمہ، جب تک شادی نہ ہو جائے کہتے ہیں واقعہ یوسف ختم ہی نہیں کرنا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، پورے قرآن میں سارے ذخیرہ احادیث میں آپ کو زلیخا نام نہیں ملے گا۔ واقعہ یوسف میں دیکھ لیں زلیخا زلیخا کرتے جاتی۔ اور ایک بات یاد رکھے، ٹھیک ہے جو سچی توبہ کر لے اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر جو بھی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کی بیویاں ہمیشہ پاک دامن ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، برائی کی دعوت نہیں دینے والی ہو سکتی۔ ممکن ہے کسی نبی کی بیوی کافرہ ہو جس طرح نوح اور لوط علیہ السلام کی، مگر ہوں گی وہ پاک دامنہ پاکیزہ ہی ہوں گی، کیونکہ آگے انبیاء سے نسل چلنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تو یہ تحریفات یہ بڑی کوتاہی ہے۔ آج کل کوئی مرزا جہلمی کو سن کر پریشان ہے، جہلم کے مرزا صاحب انجینئر، کوئی ہے مولانا ساحل ادیم، میں نے مولانا خود کہہ دیا، ایسے ایسے یوٹیوبر اور فیس بک کی جو بیٹھ کے بڑے علم کی باتیں مارتے ہیں، سادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے حدیث صحیح نہیں پڑھی، حدیث کا حوالہ غلط دیا ہے، یا حدیث مکمل نہیں پڑھی، یا حدیث کے الفاظ آگے پیچھے کر دیے ہیں، یا فلاں امام کا قول ہے تو اس کا پس منظر کا نہیں پتا۔ یہ تو ایک عالم جانتا ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بس لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ ان کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اور آج اس وقت یہی تو ضرورت ہے کہ علماء کو میدان میں آنا پڑے گا، ورنہ ہمارے نوجوان تو ایسے لوگوں کو سن سن کے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اتنا رد و بدل۔ اسی طرح چوتھی چیز، جاہل خطبہ ممبروں پر سریعام جھوٹ بولتے ہیں، رب کعبہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں۔ میں جاہل خطبہ کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا۔ الحمدللہ بڑے علماء موجود ہیں، شیوخ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، بڑا بڑا اچھا خطاب ہے ان کا، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے، مگر جھوٹ بولنے والے بھی ہیں۔ ایک خطیب صاحب نے 2 گھنٹے لگائے ایک واقعہ پر، کتنے گھنٹے؟ لوگوں کو بڑا ہی مزہ آیا۔ رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کا قرآن و سنت میں تصور بھی نہیں، ضعیف روایت تو ہونا دور کی بات، کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ کیا چل رہے محترم ساتھیوں؟ کیا پھر جھوٹ سنتے جائیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے بیان کر دے۔ اسی طرح 5ویں چیز کہ بڑے جس طرح یہ چوتھی کے ساتھ ہی تعلق ہے اس کا کہ من گھڑت قصے کہانیاں واقعات سنانا۔ آج کل ہمارے بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو خطیب ہیں، تو فون کر کے پتہ کیا کہیں گے، فلاں موضوع تیار پیا ہوا ہے، یعنی کہ تیار شدہ موضوع مل جائے۔ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی خطبے والی کتاب مل جائے، خطبات والی کتاب سے آگے وہ رپیٹ کرنا ہے۔
ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک جگہ ایک قاری صاحب کا پروگرام رکھا گیا تھا. بڑے مشہور قاری صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, مناسب نہیں ہے, بڑے مشہور ہیں اور لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. قاری صاحب ذرا لیٹ ہو گئے. مسجد کی انتظامیہ نے ان کی ایک پرانی تقریر کی کیسٹ سپیکر پر لگا دی کہ لوگ بیٹھے رہے. پرانی تقریر کی کیسٹ سپیکر پر لگائی, لوگ سنتے رہے. جب وہ قاری صاحب آئے, آ کر انہوں نے جو تقریر کی وہ پوری کیسٹ والی, جو 2-3 سال پہلے کی ان کی کیسٹ کی تقریر وہ انتظامیہ نے سنائی. انہوں نے آ کر جو بیان کیا بالکل وہی الفاظ, وہی آیات, وہی واقعات, سیم, کوئی رد و بدل نہیں. کہتے ہیں سارے حیران ہو گئے, ہوا کیا؟ تو اب خود اندازہ کیجئے محترم ساتھیوں, قصے کہانیاں سنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے, یہ تو بڑا آسان ہے. یہ سنانے ہو تو 40 سال کی میری تو تیاری ویسے پوری ہے, معاذ اللہ. تو باہر کے مقصد یہ ہے کہ جیسے مرضی واقعہ سنا دو, پرواہ نہ کرو. حالانکہ اس منبر پر کھڑے ہونے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے بارے میں حساب و کتاب ہونا, کہ اتنے زیادہ لوگوں کو سنایا تو کیا سنایا. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ جی پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رومال سے پسینہ صاف کیا, پسینہ صاف کر کے رومال کو تندور میں پھینکا, تندور میں رومال پھینکا, تندور نے اسے جلایا نہیں. بڑا واقعہ سنا, اس منبر رسول پر کھڑے ہو کے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم, من گھرت بات ہے, جھوٹ ہے سارا. گپ گپ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اعلیٰ ہے, آپ کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے. پورا قرآن آپ کی شان میں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں خلقہ القرآن, پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پورا قرآن ہے. اور جس نبی کی شان میں پورا قرآن نازل ہوا, سچی احادیث موجود ہیں, وہاں یہ من گھڑت باتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. لائیں کسی بھی ایسے مولوی صاحب کو جو یہ رومال والا واقعہ بیان کرتے ہیں, اس کو صحیح سند کے ساتھ پیش کر کے دکھائیں. آپ نے سنا, آئندہ اگر آپ کسی سے سنیں تو ذرا ایک دفعہ ضرور سوال یہ کرنا ہے کہ اس کی سند بھی پیش کریں. اللہ اکبر. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل جس طرح لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے نا کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا, جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا, تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پیندا ہے. اسی طرح ہی یہ جاہل خطیبوں نے بھی یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر خطابت بھی نہیں چلتی, جھوٹ کے بغیر لوگ راضی نہیں ہوتے, جھوٹ کے بغیر داد نہیں ملتی, جھوٹ کے بغیر نعرے نہیں لگتے, جھوٹ کے بغیر پیسے نہیں ملتے. یہ خطیبوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ جس طرح جی جھوٹ تو بغیر کاروبار نہیں چلتا, تو خطیب سمجھنے جھوٹ تو بغیر خطابت بھی نہیں چلتی. اور حقیقت ہے اللہ کی پناہ, جھوٹ بولنا شروع کرے نا ایسے ویسے واقعات تو لوگ بڑے چسکے سے سننے آئیں گے, لایا بھائی بڑا مزہ آندہ سنندہ. اور حالانکہ سنانے والا بھی گمراہ ہے اور سننے والے بھی گمراہ ہیں. سورۃ الاعراف کی 38 نمبر آیت یہ ذہن میں رکھنی ہے. سورۃ الاعراف کی 38 نمبر آیت, یہ آیت اس حوالے سے ہے. بعض لوگ پتہ کیا کہیں گے لو جی کوئی مولوی غلط مسئلہ دسے گا تو خود ذمہ دار ہے, خود ذمہ دار ہے, انہیں جہنم میں جانا اسی کی کر سکتے ہیں. سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ صرف گمراہ کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ گمراہ ہونے والا بھی جائے گا. کیوں؟ دیکھیں دنیاوی معاملات میں
ایک بیٹا اپنے باپ کی بات کا انکار کرتا ہے، ابا تینوں نہیں پتا کاروبار کینچ کریدا ہے یا نہیں؟ دنیاوی بریکیوں میں دنیاوی ہے نفع نقصان دیکھنے کے لیے تو باپ کو رد کر دے، تو دین جس میں تحقیق کی ضرورت ہے، دین جس میں صحیح ریسرچ کی ضرورت ہے، وہاں اندھا بن جائے، آنکھیں بند کر لے، جی مولوی صاحب نے جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور مولوی صاحب سے حوالہ بھی تو پوچھے، سند کی تحقیق بھی کرے، کیا یہ روایت، کیا یہ حدیث، کیا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟ اگر تو ثابت ہے قرآن و سنت سمجھ کے عمل کرے، اگر ثابت نہیں تو ایسے مولوی دا بھی پھر حل کرے، اس دی بھی اصلاح کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جاہل خطیب جو ہیں، ان کا چھٹی ان کی کارستاری یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، لمبے لمبے حج کو لے لیں گے، اور بعض وہ ہیں مراسیوں والا انداز اپنا لیا ہوا، چہرہ ایسے چھیدا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی پرانی بات تھی کہ میک اپ عورتوں کے لیے ہے، اب تو عورتیں شاید اتنا میک اپ نہیں کرتی جتنا میک اپ نعت خواں کرتے ہیں، جتنا میک اپ رنگ برنگے مولوی کرتے ہیں، جتنا میک اپ رنگ برنگے پیر صاحب کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کئی پیروں کو پوری دلہن بنے ہوتے ہیں، ان کا لباس، ان کی شکل و صورت جی میں دلہن نے۔ اللہ اکبر۔ اب تو یہ زیادہ میک اپ کرتے ہیں، اپنی شکلیں بگاڑیں گے خوبصورت بننے کے لیے، داڑھی کو ٹھیک ٹھاک تراشیں گے فیشنی بننے کے لیے۔ اللہ کی پناہ، تو ایسا انداز اپنائیں گے نوحہ والا، مرثی والا، اور پیغمبر علیہ السلام نے نوحے کو پسند نہیں کیا۔ جہاں یہ حج کو لے کھانا اور عجیب و غریب انداز اپنانا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، یہ بھی جہالت کی علامت ہے کہ داد وصول کرنا۔ یہ میں نے شروع میں حدیث بیان کر دی کہ جو عالم، جو حافظ، جو قاری، جو خطیب اس لیے تلاوت کر رہا ہے، اس لیے جمعہ پر آ رہے کہ لوگ واہ واہ کرن، لوگ کہن فلاں صاحب زندہ باد، لوگ پیسے نچھاور کریں۔ وہ ریاکار انسان رب کی عدالت میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا مجرم ہے۔ یہ طریقہ بن گیا، نعت پڑھی جا رہی ہے، پیسے اوپر سے گرائے جاتے ہیں، مولوی صاحب کو شعر بیان کر رہے ہیں، مجلس میں اٹھ کے ہاتھ گرم کیتا جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر ہو بھی خطبہ جمعہ کہ جس میں یہ جو خطبہ ہے یہ نماز کی جگہ ہے، نماز میں دائیں بائیں حرکت نہیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر توجہ نہیں چاہنی چاہیے، تو پیسوں کی طرف یہ داد وصول کرنا۔ اللہ اکبر۔ نویں چیز، اللہ اکبر، اس منبر پر جو کہنا ہے، کہنے والے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ خود بھی وہ عمل کرے۔ ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں یہ موضوع شروع کیا، در حقیقت یہ موضوع میں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کروں، کہ اس منبر پر اگر میں کچھ کہتا ہوں تو میرا عمل بھی اس کے مطابق ہو، اور اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہا لوگوں، اے مولویوں، اے خطیبوں، اے علماء، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دو، اپنی باری ہے تو بھول جاؤ۔ ہے تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں مسائل کا علم ہے، اب یہاں منبر پر چڑھ کے تو کہوں کہ شادی بیاہ میں رسمیں چھوڑ دو، اور میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو تو ساری ہندوانہ رسمیں میں خود کروں، لوگوں کو کہیں کہ جہیز یہ رسم ہے، یہ لعنت ہے، اس سے بچیں، اور بیان کرنے والا خود اپنے بیٹے کی شادی کرے تو جہیز لے لے، یہ تو غلط ہے۔ لوگوں کو کہیں کہ بیٹیوں کو وراثت کا حق دو، بہنوں کو وراثت کا حصہ دو، اور جب اپنی باری آئے تو خود بہنوں کا حصہ کھا جائے، خود بیٹی کا حق اسے نہ دے۔
آج کل ان ممبروں محراب پر بیان کرنے والوں میں ایک بڑی اکثریت ایسے ظالموں کی ملے گی جو اپنے آپ کو خطیب کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے لقب دیتے ہیں، مگر بہنوں کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ ایک ساتھی میرے پاس آیا شکوہ کرنے، کہتے آپ کہتے ہیں جی جہیز نہیں لینا چاہیے، فلاں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فلاں مولوی صاحب اس نے نام لے کر بتایا، کہتے دیکھیں ان کے بیٹے کی شادی تو انہوں نے باقاعدہ لڑکی والوں کو کہا سانو اے چیزاں چاہی دیا نے ورنہ رشتہ نہیں جی اسی لیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ خود کہنا اور عمل نہ کرنا۔ 10ویں چیز، جمعے کا خطبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی کھڑے ہو کر دی ہے، آپ نے کبھی بھی جمعے کا خطبہ بیٹھ کے نہیں دیا۔ ایک آدمی ویسے کسی سے بات چیت کرتے 45 منٹ کھڑے ہو جاتا ہے اور جمعہ پر آنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بتائیں یہ کوئی طریقہ ہے؟ صحابی رسول نے ایک خطیب کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا تھا تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کی طرف دیکھو کہ پیغمبر علیہ السلام تو خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے، یہ بیٹھ کے دیکھا۔ سمجھ آگئی بات؟ تو جو بیٹھ کے جمعہ پڑھائے وہ تو خود ہی اتنا بڑا جاہل اور بیوقوف ہے۔ ذرا انصاف سے بتائیے وہ کس طرح پھر اصلاح کر سکتا ہے؟ اس لیے بیٹھ کے جمعہ پڑھانے والا یہ حال ہے۔ یہ بھی جاہل خطیبوں کی نشانی اور کارستانی ہے کہ لقب پسند کرنا، کہنا جی اشتہار وڈا جیسا نام ہے، حالانکہ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ محترم ساتھیوں، انسان جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو اپنے آپ کو وہ عاجز سمجھے، ہیں یہ نہ کہے کہ لمبے چوڑے لقب لاؤ۔ ہمارے استاد اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے محدث زمان حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، وہ اتنے ماشاءاللہ سادہ انسان تھے، اگر ان کا کوئی لقب لے لیتا تو اس چیز پر غصہ کرتے۔ ایک دفعہ ان کا کسی مسجد والوں نے ٹائم دیا، اشتہار شائع کیے تو اشتہار پر شیخ الحدیث لکھ دیا، حالانکہ وہ شیخ الحدیث ہے تھے اور بڑے مضبوط شیخ الحدیث تھے، وہ لکھ دیا۔ ٹائم آیا تو شیخ صاحب نہیں وہاں آئے، مسجد والے حیران ہوئے کہ حافظ صاحب تو اتنے پابند ہیں کہ یہ کہیں پروگرام میں جانا ہو تو گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، لیٹ نہیں ہوتے، تو ہوا کیا ہے؟ ان سے رابطہ کیا کہ حافظ صاحب آپ آئے نہیں، کہہ لگے تسی عبد المنان نور پوری نو نہیں بلایا، تسی تے شیخ الحدیث نو بلایا، جرا ہے بھی انہوں لے جو، میں شیخ الحدیث نہیں ہے، تسی تے عبد المنان نور پوری نو بلایا ہی نہیں، تسی شیخ الحدیث نو بلایا، وہ جرا ہے انہوں پھڑو۔ یعنی کہ یہ ان کی سادگی تھی، اسٹیج پر بیٹھے اگر کسی نے ان کو لقب دیا وہیں سے رومال رکھا واپس چلے، کیا لگے جرا ہے جی انہوں لے۔ یہ سادگی ہمارے اندر ہونی چاہیے، لمبے چوڑے لقب یہ مناسب نہیں ہے، اور حقیقت محترم ساتھیوں میں ایسی چیز پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ بعض لوگ میرے ساتھ بھی حافظ وغیرہ لگا دیتے، میں نے کبھی خود اپنے نام کے ساتھ حافظ تک بھی لگانا پسند نہیں کیا، یہ لقب تو کوئی بھی نہیں چیز ہے۔ اچھا کبھی کہا ہے حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ، حافظ ابو بکر صدیق رضی اللہ، شیخ الحدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ، جن کے بارے میں لگانا چاہیے وہاں تو ہم لگاتے نہیں ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، 11ویں چیز خطبہ میں ریاکاری، دکھاوا، یہ بھی ایک جہالت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح 12ویں چیز شعر و شاعری کرنا حد سے زیادہ، ہاں ضروری حمد کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے جائز اشعار کہنا اچھی بات ہے، پیغمبر علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، مگر شعر و شاعری کو بھی انتہا کر دینا۔ قرآن میں سورۃ الشعراء
ان شعراء کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ شاعروں کے تو پیروکار گمراہ لوگ ہوتے ہیں. حد سے زیادہ بھی شعر پڑھنا یا شعر و شاعری میں گانے بول دینا ممبر پر، گانے جیسے الفاظ کہہ دینا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اسی طرح محترم ساتھیوں، مطالعہ نہ کرنا، مطالعہ کے بغیر درس یا جمعہ پڑھانا، رب کعبہ کی قسم یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے. اللہ اکبر. اسی طرح محترم ساتھیوں، مسائل بتانے کی بجائے صرف فضائل ہی سناتے جانا، یہ بھی دین نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے امت کو مسائل سمجھائے. سب سے پہلے عقائد ہیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں. جب انسان ان کاموں پہ مضبوط ہو جائے پھر فضیلتوں کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل و اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.